الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ محترم معزز خواتین و حضرات، ہماری قرآن پاک کی کلاس کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور ہم سورہ نمبر 79 آج والنازعات کی ابتدائی آیتوں کی انشاءاللہ تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اور قرآن پاک کی ان آیتوں کے ذریعے سے جو سب سے بڑا پیغام ہمیں ملے گا وہ پیغام فکر آخرت ہے۔ قرآن پاک بنیادی طور پر تین اہم پوائنٹس پر اور تین اہم نقطوں پر بات کرتا ہے۔ ایک تو ہے توحید، اور دوسرا ہے رسالت، اور تیسرا ہے آخرت۔ تو آج کا جو سورہ ہے نازعات، یہ اسی فکر آخرت کے تعلق سے ہے۔ اسلام ایک ایسا واحد منفرد مذہب ہے کہ جس میں آخرت کا تصور ہے، آخرت کا عقیدہ ہے۔ باقی کسی مذہب میں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، حساب و کتاب کا ہونا، جنت و جہنم کا، کامیابی اور ناکامی کا ملنا، اس بارے میں کوئی مذہب کچھ نہیں کہتا۔ لیکن اسلام زندگی میں بھی رہبری کرتا ہے، اور موت کے بعد بھی انسانوں کی جو اصل کامیابی ہے اس کی وہ رہبری اور رہنمائی کرتا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر ہم اور آپ غفلت کا شکار نہ ہو۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے جس سے ہم اور آپ آخرت سے غافل ہوتے ہیں وہ ہے بے فکری، کہ انسان پر جب بے فکری سوار ہو تو پھر وہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں اور ان صورتوں کے ذریعے سے ہماری بے فکری کو فکر کے اندر بدل دیا، ہماری اپنی غفلت کو شعور کے ساتھ بدلا ہے۔ اور وہ سب سے بڑی جو ہماری بے فکری ہے وہ آخرت سے متعلق ہے۔ فکر آخرت اتنی اہم چیز ہے کہ اگر آدمی صحیح معنی میں اس کی اگر فکر کر لے تو اس کے اپنے ہوش، حواس اور اس کا دنیا کے اندر لذت بھری زندگی گزارنا ختم ہو جائے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ سیرت میں بات ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اور داڑھی مبارک دو ملا کر 16 یا 17 بال سفید تھے پوری زندگی، 63 سالہ زندگی میں 16 یا 17 بال سفید تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود والنازعات والمرسلات، آپ نے چند صورتوں کے نام لیے تھے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، شیبتنی، ان صورتوں نے میرے اوپر بڑھاپا ڈال دیا۔ تو ان میں سے ایک نازعات بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا ہے، موت اور بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کو بیان کیا ہے کہ اس کی فکر نے میرے اپنے سر کے بالوں کو سفید کر دیا۔ جیسے کوئی دنیا کے اندر میں محاورہ ہے، بال اگر سفید ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا زیادہ متفکر ہیں آپ، بہت زیادہ پریشان ہیں کہ جس کی وجہ سے بال سفید ہو رہے ہیں۔ تو فکر جو ہوتی ہے یہ آدمی کو کھا جاتی ہے، لیکن ہم پر دنیا کی فکر سوار ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے آخرت کی فکر لے لیں، فکر آخرت لے لیں۔ تو والنازعات یہ اسی فکر آخرت کے لیے ہے کہ ہمارے اندر کی فکر آخرت کو پروموٹ کیا جائے، اس کو اور بڑھایا جائے، تاکہ انسان یہاں کی جو دنیا کی زندگی ہے وہ آخرت کے سامنے اس کے لیے بے حیثیت بن جائے، بے قیمت بن جائے، وہ آخرت کے لیے دنیا کو سودا کرنے پر اور اس کو چھوڑنے پر وہ راضی ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو والنازعات غرقا، اس کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، جیسے 5 آیتیں ہیں، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات امرا، یہ 5 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد ہے یوم ترجف، تھوڑا سا پیٹرن چینج ہو رہا۔ یہ جو 5 آیتوں کا پیٹرن آپ دیکھیں گے بالکل ایک جیسا ہے، ایک ردم ہے اور ایک فلو ہے جس میں اللہ تعالیٰ بات کہتے جا رہے ہیں۔ والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات امرا۔ قرآن کا جو ردم ہے وہ اتنا حسین اور اتنا خوبصورت ہے کہ بڑے بڑے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو والنازعات، یہ 5 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مفسرین کا اتفاق ہے کہ فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے، ملائکہ کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر وہ ملائکہ کا تذکرہ کس طور پر کیا گیا، کس لیے کیا گیا، آپ خود اس کو محسوس کریں گے۔ تو والنازعات کے اندر واو جو شروع میں آ رہا، یہ واو قسمیہ ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ واو قسم کے لیے آتا ہے، جیسے واللہ، لوگ کہتے ہیں کہ بات چیت کے اندر واللہ قسم ہے خدا کی، تو والنازعات کے اندر بھی واو قسم کا ہے، اس لیے اس کا جب ترجمہ کریں گے تو قسم کا ترجمہ کریں گے۔ نازعات، نزع، ینزع نزعا جو معنی آتے ہیں کھینچنے کے، نزع، ینزع نزعا کے معنی کھینچنا، اسی سے نازعات، نازعتن کی یہ جمع ہے، پلورل ہے، نازعات ہے یہ، تو اس کا جو واحد آتا ہے وہ نازعتن، اور اس کا پلورل آتا ہے نازعات، جمع، کھینچنے والے۔ غرق، غرق کے معنی آتے ہیں ڈوبنے کے، تو والنازعات غرقا، اب اس کا ایک ہے لفظی ترجمہ، قسم ہے کھینچنے والے، ڈوب کر، اور محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ روح نکالتے ہیں،
قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ روح نکالتے ہیں، روح کھینچتے ہیں۔ یہاں جو ترجمہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچتے ہیں غرقہ ڈوب کر۔ اور چونکہ نازعات سے مراد ان 5 آیتوں سے مراد فرشتے ہیں، تو اس کا ترجمہ کریں گے آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں، سختی کے ساتھ روح نکالتے ہیں۔ انزاع الغرق ایک لفظ آتا ہے، ایک محاورہ آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو سختی کے ساتھ کھینچنا، سختی کے ساتھ کھینچنے کو کہتے ہیں انزاع الغرق۔ کوئی چیز نکل نہیں رہی ہے، پھنسی ہوئی ہے، اس کو آپ سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں تاکہ وہ چیز باہر نکل کے آ جائے، اس کو کہتے ہیں انزاع الغرق۔ تو قرآن نے لفظ استعمال کیا والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ میں نے اس کے اندر اضافہ کر دیا کافروں کی روح، یہاں پر آپ ترجمے کے اندر نہیں دیکھیں گے، لیکن یہ محاورہ ہے، محاورتاً جو مراد ہے اس کو میں نے ترجمے میں ذکر کیا تاکہ آسانی سے آیت سمجھ میں آ جائے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا دوسری آیت، اس میں بھی جو واو ہے واو قسمیہ ہے۔ ناشطات، ناشطتن کی جمع ہے ناشطات، یہ اس کا پلورل ہے۔ نشطا، یہ جو آگے آ رہا وہ گرامیٹیکلی مصدر ہے، اسی کو دوسرا نام دیا جاتا ہے مفعول مطلق کہہ کر۔ 5 قسم کے مفعول ہوتے ہیں گرامر کے اندر، ان میں سے ایک ہے مفعول مطلق۔ تو والناشطات نشطا، ناشطات کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آہستہ سے نکالنا، کوئی گرہ لگی ہوئی ہے اس گرہ کو کھول دینا، بند کھول دینا، تو آسانی سے نکالنے والے کو کہتے ہیں ناشطات۔ تو ترجمہ کریں گے قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے آہستہ سے نکالتے ہیں۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں جو آپ دیکھیں گے، ایک میں سختی کا ذکر ہے اور ایک میں آسانی کا ذکر ہے۔ سختی کا ذکر ہے پہلی آیت میں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی، ان ملائکہ کی جو سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالتے ہیں۔ دوسری ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ اب ان آیتوں کے سمجھنے کے لیے ایک حدیث میں نقل کروں، چونکہ قرآن پاک کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ تفسیر احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، وہ حدیث آپ سنیں گے تو یہ 2 آیتیں بالکل واضح ہو جائیں گی کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو کافر کی روح نکالنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو کافر کی جو روح نکالنے کے لیے جب بھیجتے ہیں تو وہ اس کے کافر کے سرانے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ اور بھی ملائکہ ہوتے ہیں جو دور ہوتے ہیں، اور ملک الموت اس کافر کے سرانے بیٹھ کر اس سے یہ کہتے ہیں کہ اے خبیث روح باہر نکل۔ تو وہ روح جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے، کبھی ٹانگوں میں، کبھی پیروں میں، کبھی ہاتھوں میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی تلووں میں، اور پھر اس کے بعد وہ ملک الموت اس روح کو سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ ایک ایک بال اس کا سختی محسوس کرتا ہے، شدت محسوس کرتا ہے اس نزاع کے اندر، ایسا جیسا کہ کسی کاٹن کے کپڑے کو کسی جھاڑیوں کے اور کانٹے دار درخت پر کسی کاٹن کے کپڑے کو پھیلا دیا جائے،
اور پھر اس کے بعد ایک طرف سے کھینچنا شروع کریں تو وہ جو کپڑا ہے وہ صحیح سلامت نہیں آ سکتا ہاتھ میں، کانٹوں میں پھنسے گا، پھٹے گا۔ تو اس پورے جسم میں سے اس روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں، اسی کو کہا والنازعات غرقا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر کی روح کو سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالتے ہیں، اور جیسے ہی سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالتے ہیں، لمحے بھر کے اندر جو دیگر فرشتے ہوتے ہیں وہ ملک الموت سے اس روح کو لیتے ہیں، اور ان کے پاس انتہائی بدبودار ایک ٹاٹ ہوتی ہے، اس ٹاٹ کے اندر اس کو لپیٹتے ہیں اور اس کو پھر آسمان پہ لے جاتے ہیں، لیکن آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے، پھر اس کو زمین پہ پٹک دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ عذاب کی کیفیتیں اس پر شروع ہوتی ہیں، اور اسی روایت کے اندر ہے کہ جب ایک ایمان والے، ایک مومن بندے اور بندی کے روح کو جب نکالنا ہوتا ہے، اور وہ مومن بندہ اور بندی جس کی فکر آخرت ہو، جو دنیا سے کم آخرت سے زیادہ جڑا ہوا ہو، تو ملک الموت اس کے سراہنے بیٹھتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، باہر آ۔ تو اتنی آسانی کے ساتھ وہ باہر آتا ہے جیسا کہ کوئی قطرہ گڑھے میں سے باہر آ جائے، لوٹے میں سے باہر آ جائے، اتنی آسانی کے ساتھ وہ باہر آ جاتا ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جیسا کہ کوئی ایک گرہ لگی ہوئی تھی، وہ گرہ کھولتے ہی جو چیز باہر ایک دم نکل کے آتی ہے، ویسے ہی وہ نفس مطمئنہ باہر آ جاتی ہے، اور لمحے بھر کے اندر وہ جو فرشتے ساتھ آئے تھے ملک الموت کے، وہ اپنے ساتھ ریشم کا، حریر اور دیباج کا ایک جنتی کفن لے کر آتے ہیں، اس میں اس کو لپیٹتے ہیں، اور انتہائی خوشبوئیں ہوتی ہیں جنت کی جس کو وہ سنگھاتے ہیں، اور اس کو بہت تیزی کے ساتھ آسمانوں میں لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں اس کا استقبال ہوتا ہے ہر آسمان پر، یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے صحیفے کو اعلی علیین کے اندر رکھو۔ تو یہ استقبال ہوتا ہے نفس مطمئنہ کے ساتھ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹو، راضیۃ مرضیہ، خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، کہ جس میں اللہ راضی ہو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور پھر اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو اسی کو فرمایا کہ وَالنَّاشِطَاتِ نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی، ان ملائکہ کی جو آسانی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ بظاہر مفسرین نے لکھا ہے یہ بات اس روایت کو ذکر کر کے کہ کافر کی روح ہم اپنی دنیا کی آنکھوں سے اگر دیکھ رہے ہوں کہ آسانی سے جا رہی ہے، تو برزخی حالات ہمارے سامنے نہیں ہوتے، وہ تو مردے کے سامنے ہوتے ہیں، جو مرنے والا ہوتا ہے اس کے سامنے برزخ کے حالات ہوتے ہیں۔ موت پر ہی برزخی زندگی اس کے سامنے کر دی جاتی ہے، دوزخی زندگی اس کے سامنے کر دی جاتی ہے، موت پر ہی حالات کھل جاتے ہیں، دنیا سے آدمی دور ہو جاتا ہے، آخرت سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہم کسی ایک مسلمان کو، کسی ایمان والے کو دیکھ رہے ہوں کہ اس کی روح تکلیف سے نکل رہی ہے، وہ انتہائی تکلیف و شدت کے اندر ہو، یہ ہماری ظاہری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن ایمان والے کا معاملہ اللہ کے پاس یہ ہے کہ آہستگی کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور پھر وہ استقبال، اور یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ 500 فرشتے ریحان کی ٹہنیاں لے کر خوشبوؤں کے ساتھ، وہ پروٹوکول کے ساتھ اس کا استقبال کرتی ہیں۔ تو والناشطات نشطا، قسم ہے ان ملائکہ کی جو آہستگی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ تیسری آیت ہے والسابحات سبحا، اور قسم ہے، وہ قسمیہ اس میں بھی، سبحا یسبحو کے معنی تیرنے کے آتے ہیں، تیرنا، والسابحات سبحا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی سے تیرتے ہیں، یعنی تیزی سے تیرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ لمحے بھر کے اندر ملک الموت سے وہ اس روح کو اپنے پاس لے لیتے ہیں، اور پھر جہاں اس کو لے جانا ہے لے جاتے ہیں۔
تو یہاں تیرتے پھرتے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جو ہماری اپنی سوئمنگ ہوتی ہے یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے وہ پابند ہوتے ہیں. جس کام کے لیے ان کو دنیا کے اندر بھیجا جاتا ہے وہ اس کے لیے تیزی کے ساتھ پھرتی کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی کے ساتھ تیرتے ہیں. فالسابقات سبقا، چوتھی آیت ہے. اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی کے ساتھ سبقت لے جاتے ہیں. یعنی لمحے بھر کے اندر فرشتوں سے، ملک الموت سے اس روح کو انہوں نے اپنے ہاتھوں لیا اور پھر سیدھے سبقت لے جاتے ہیں، یعنی آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہر آسمان پر، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے. اس فاصلے کے اندر فرشتے جب لے کے جاتے ہیں تو ایک مومن کی روح کا ہر آسمان پر استقبال ہوتا ہے، اور کافر کی روح کو اوپر آنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو وہ سابقات سبقہ، تو قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی کے ساتھ لے جاتے ہیں. تو والسابحات سبحہ کے اندر، والسابقات سبقہ کے اندر جو سبحن، جو سبقن جو آ رہا ہے، یہ اس کا کیا ہے، گرامیٹیکلی مفعول مطلق کہتے ہیں، اس کو مصدر کہتے ہیں. پانچویں آیت ہے فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، یعنی انتظامی امور جو ان کے سپرد ہے وہ اس کو انجام دیتے ہیں. دراصل چاروں بڑے ملائکہ، جس میں سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو سید الملائکہ حضرت جبرائیل جن کے ذمے ہے انتظامی امور کے اعتبار سے ہواؤں کا نظام ان کے ذمے ہے. حضرت میکائیل کے ذمے ہے بارشوں کا نظام ہے. حضرت اسرافیل سور لیے کھڑے ہیں، اور ملک الموت کے ذمے ہے فرشت یعنی روحوں کو قبض کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جو امور ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے ہیں. تو فرمایا کہ یہ فرشتے جو چیزوں کی اور انتظامی امور کی تدبیر کرتے ہیں، اور دنیا کے نظام اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے سے، انتظامی امور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. تو یہ 5 آیتیں جس کے اندر خصوصیت کے ساتھ فرشتوں کا تذکرہ، اور وہ فرشتے جو انتظامی اعتبار سے لگے ہوئے ہیں، جیسے ملک الموت ہے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل ہیں، اور حضرت اسرافیل کا تذکرہ آگے آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روح کا ذمے، یعنی سور پھونکنے کی ایک اہم ذمہ داری، چاہے نفخ اولا ہو نفخ ثانیہ ہو، تو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کے ذمے دی. تو ان 5 آیتوں میں خصوصیت کے ساتھ موت کی تیاری اور آخرت کے فکر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ اصل زندگی اس آخرت کی ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے، تاکہ ہمارا نفس نفس مطمئنہ بن جائے، یا یہ تو نفس المطمئنہ، تاکہ انسان آخرت کے متعلق اتنا فکر مند ہو جائے اپنے اعمال کے لیے کہ اس کی اپنی روح آہستہ آسانی کے ساتھ اللہ کے پاس چلی جائے. اس لیے قرآن نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی. کل یعنی آخرت. تو جتنا ہمارا سرمایہ اور جتنی ہماری اپنے فکریں اور اعمال اور آخرت کا ذخیرہ ہوگا، اتنا آدمی روح پر موت یعنی نزا کی کیفیت میں اور موت کے وقت اتنی آسانی اور آہستگی محسوس کرے گا. اور جتنا زیادہ دنیا کے ساتھ تعلق ہوگا، دنیا کے ساز و سامان، دنیا کے زر زیورات، دنیا کے مال و اسباب اور دنیا کے جھمیلوں، دنیا کے فکروں کے ساتھ، اتنا ہی آدمی موت کے وقت پریشان ہوگا.
تو موت کے وقت کی پریشانی اور آسانی کا معاملہ ہماری اپنی جستجو، محنت اور فکر پر ہے کہ ہماری اپنی زندگی کا محور اور زندگی کا مقصد کیا ہے. اسی کے ساتھ ہم خود طے کر سکتے ہیں کہ ہماری روح آسانی کے ساتھ نکلے گی یا مشکل کے ساتھ نکلے گی. اس لیے ہمیں دنیا کے جھمیلوں سے زیادہ ہمیں آخرت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. ہماری اپنی زندگی کا سب سے بڑا حصہ آخرت کی تیاری میں لگنا چاہیے. اور اسی کو احادیث میں یہ فرمایا گیا کہ عقل مند آدمی یہ ہے کہ عمل لما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے عمل کر لے، تیاری کر لے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عقل مند بتایا ہے. تو ہمارے اپنی عبادتیں، ہمارے اپنے معاشرت، ہمارے اپنے معاملات، ہماری زندگی کی صبح و شام کے اندر ہم یہ فکر کریں کہ اس میں سے کتنا حصہ ہماری آخرت کے لیے ہو رہا اور کتنا حصہ محض اپنی دنیا کی لذتوں کے لیے ہو رہا. تو یہ 5 آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے متعلق انتہائی اہم اور عظیم الشان پیغام دیا ہے کہ اپنی موت کی فکر اور اپنی زندگی کے ان آخری لمحوں کی فکر ہمیں ہمیشہ ستانا چاہیے اور اس کو آدمی فکر مندی کے ساتھ لینا چاہیے. چھٹی آیت ہے یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن معذرت چاہ رہا ہوں میں، ہمارے پاس صرف کچھ منٹ باقی ہے یہ کمپلیٹ ہونے کے لیے ایک کال. تو کیا ہم ایسا کریں گے یہیں پر تھوڑا کنکلوڈ کریں، پھر سے کنیکٹ ہو جائے تاکہ ہمارے پاس پورے 40 منٹ مل جاتے ہوں.